أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. اللہ کرو صدا اللہ 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 کرو صدا اللہ 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 کرو صدا اللہ ابتدا اللہ انتہا اللہ ابتدا اللہ انتہا اللہ. میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ 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 کرو صدا اللہ ابتدا اللہ انتہا اللہ ابتدا اللہ انتہا اللہ. فکر عاجز حروف ہیں بے بس، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ 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 کرو صدا اللہ. غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، بے سہاروں کا آسرا اللہ، بے سہاروں کا آسرا اللہ. جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، اللہ اللہ کرو
صدا اللہ ابتدا اللہ انتہا اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب کی۔ اس ماہ مقدس کے اندر پروردگار نے اپنی بے شمار نعمتوں کا نزول کیا اور بہت ساری عبادات کو اس ماہ مقدس میں پروردگار نے جمع کیا۔ اگر ہم دیکھیں غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کے اندر صبح صادق کے وقت سحری کی عبادت، اس کے بعد دن میں روزے کی عبادت، مغرب غروب آفتاب کے قریب افطاری کی عبادت، عشاء کی نماز سے متصل صلاۃ التراویح کی عبادت، تو یہ پورا مہینہ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ایک طریقے سے خاص کر کے ہمیں تحفہ دیا کہ زیادہ سے زیادہ ایمان والے عبادت کر کے اپنی بخشش کرا سکیں اور اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مقدس سے متعلق بیان کیا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا آزادی نار جہنم ہے۔ یعنی اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے تین عشروں کو بیان کیا اور 10 دنوں کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کر کے بتایا کہ جو فرسٹ 10 ڈیز ہیں وہ رحمت کے ہیں، مطلب اپنے پروردگار سے اس کے اندر رحمت طلب کرو۔ جو بیچ کے 10 دن ہیں اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مغفرت کے ہیں، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ دعائیں کرو پروردگار سے کہ وہ تمہاری بخشش و مغفرت کرے۔ آخری 10 دن پروردگار کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں، ان کے اندر اس والی دعائیں پڑھا کرو کہ جس سے آپ کا رب آپ کو جہنم سے آزادی عطا کرے۔ اس پوری بات کو اگر ایک جملے کے اندر بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اور رحمت بھی وہ چاہیے جس سے میری بخشش ہو، اور بخشش بھی وہ چاہیے جہاں میں جہنم کے عذاب سے بچ سکوں۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مقدس کو امت کے سامنے انٹروڈیوس کیا۔ اور یہ ماہ مقدس اتنا عظیم مہینہ کہ اس کے اندر پروردگار نے ایک ایسی شب کو رکھا جس کے اندر نزول قرآن کا اہتمام کیا، جسے ہم سب شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس ماہ مقدس کے اندر زکوٰۃ کے فرض کو بھی ادا کرتے ہیں، تو کیوں نہ کچھ باتیں زکوٰۃ سے متعلق بیان ہو جائے، عوام الناس کے ذہن کے اندر جو اشکالات ہیں، جو سوالات ہیں، ان کا ازالہ کر دیا جائے۔ رمضان المبارک کے فضائل تو بے تحاشا ہیں، تو کچھ باتیں ہم زکوٰۃ سے متعلق بھی کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا پلر ہے، اور کچھ حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چوتھا پلر بھی کاؤنٹ کیا، یعنی ارکان اسلام کے اندر زکوٰۃ کو اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کو بھی کاؤنٹ کیا۔ کچھ اسلام کے اندر بدنی عبادات ہیں، جیسے نماز ہو گئی، آپ کا روزہ ہو گیا، آپ کا حج ہو گیا، اور کچھ اسلام کے اندر مالی عبادات ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، صدقہ فطر کا ادا کرنا، صدقات و خیرات کا ادا کرنا، اور حج جو ہے وہ کمبینیشن ہے مالی عبادات اور بدنی عبادت دونوں کا۔ تو زکوٰۃ کس پر فرض ہے اس سے متعلق بیان کیا کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، مالک نصاب ہونا، شرعی نصاب کے متعلق جو مال اس کے پاس ہو اس کے اوپر اس کی قدرت ہونا، یعنی وہ اس کی پوزیشن میں ہونا، اور وہ مال قرض سے فارغ ہونا، یہ شرائط جس کے اندر پائی جائیں گی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا، جس مال پہ زکوٰۃ ہو وہ مال نامی ہونا بھی ضروری ہے، جیسے سونا، چاندی، پرائز بونڈ، کیش، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کب دیں گے؟ جب اس مال کے اوپر پورا سال آپ کا گزر جائے، جس کو عربی کے اندر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے حولان حول، اس کو عام الفاظ میں اردو میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو پورا ایک قمری سال گزر جائے تو وہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، سونے چاندی پہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ یہ 2.5% ہوتی ہے۔ اب چاندی کا نصاب کیا ہے؟ کم از کم چاندی 52.5 تولہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور گولڈ کا نصاب کیا ہے؟ کم از کم گولڈ اس شخص کی پوزیشن میں 7.5 تولہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور کیش، پرائز بونڈ، یہ کتنا ہو؟ جو کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے مساوی ہوں، یعنی اس کے برابر ہوں۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میرے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ گولڈ ہے، میرے پاس تو چند تولہ چاندی ہے اور چند تولہ گولڈ ہے، تو مجھ پہ تو دونوں حساب سے زکوٰۃ ادا نہیں بنتی، یعنی مجھ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔
تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ پھر جب مختلف اموال ہوتے ہیں تو ان سب کو پلس کیا جائے گا اور اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی کہ وہ مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے مساوی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فار ایگزامپل کسی شخص کے پاس 2 تولہ چاندی ہے، 1-2 تولہ گولڈ ہے، 2-5 ہزار روپے کیش رکھے ہوئے ہیں، کچھ پرائز بانڈ ہیں جن کی مالیت 5-7 ہزار ہے، تو یہ ساری ویلیو کو کیلکولیٹ کریں گے اور فار ایگزامپل یہ ساری ویلیو بن جاتی ہے 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ یا 2 لاکھ، تو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کل مال کا 2.5% آپ اپنے رب کی راہ کے اندر خرچ کریں گے جو کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ کا مال بنتا ہے۔ تو یہ ایک آسان کیلکولیشن ہم نے بتا دی زکوٰۃ کو معلوم کرنے کی۔ اس کے علاوہ لوگوں کا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بھائی کچھ چیزیں ہمیں گفٹ کی جاتی ہیں جو اگر ہم خود سے خریدنا چاہیں تو ہماری اتنی پاور نہیں ہے، اکنامیکل پاور نہیں ہے کہ ہم اس کو پرچیز کر سکیں، لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں گفٹ کیا، جیسے لائک پلاٹ ہو گیا، گولڈ کا سیٹ ہو گیا، گھر ہو گیا، فلیٹ ہو گیا، تو کیا وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ اس کے لیے یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں کہ جب کوئی چیز آپ کو گفٹ کی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر آپ کی پوزیشن آ جاتی ہے، تو جس مال کے اوپر آپ کی پوزیشن آ جائے گی یعنی آپ کا قبضہ ثابت ہو جائے گا، اس مال کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کسی شخص کے ایک سے زیادہ گھر ہیں لیکن اس نے وہ گھر اپنی رہائش کے لیے رکھے ہوئے تو ان کے اوپر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں جو پراپرٹی ڈیلر ہیں ان کا تو کام ہی ہے یہ کہ پلاٹ خریدنا، سیل پرچیز کرنا، فلیٹ خریدنا، گھر خریدنا، تو وہ خریدتے ہی اس نیت سے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو بڑھے اور میں نے اس کو بیچنا ہے۔ اگر کسی نے اتنے وقت تک اس پلاٹ کو یا مکان کو رکھا، اس پہ سال گزر گیا تو اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو گئی اور مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس نے اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھا دیا جائے یہاں پہ عوام الناس کے لیے کہ زکوٰۃ کے لیے کس طریقے سے ایلوکیٹ کریں کہ کتنے مال کے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو جب آپ کا پورا قمری سال گزر جائے یعنی اسلامک کیلنڈر کے مطابق سال مکمل ہو جائے تو اس دن اور اس ڈیٹ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ بیسٹ تو یہ ہے کہ جس وقت آپ صاحب نصاب ہوئے تھے اسلامک ڈیٹ اور ڈے اپنے پاس نوٹ کر لیں، تو جب نیکسٹ کیلنڈر جب کمپلیٹ ہوگا، جب وہ اسلامک ڈیٹ آئے گی تو آپ کے اوپر پورا 1 سال گزر گیا۔ اب اس مال کی ویلیو لگوائیں اس دن کے حساب سے، جو اس دن ایکچوئل ویلیو ہوگی گولڈ کی، سلور کی، پرائز بانڈ کی یا کیش جو آپ کے پاس ہے وہ، یا جو پلاٹ ہے سیل پرچیز کی نیت سے لیا، گھر لیا، فلیٹ لیا، تو اس دن کی آپ ایکچوئل ویلیو لگائیں اور پھر اس کا 2.5% نکالیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آنسر ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو مفتی صاحب میں نے کئی سالوں سے اپنے پلاٹ کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ تو میری پوزیشن میں تھا، تو میں یہ سمجھا کہ مجھے وہ گفٹ دیا گیا اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے سال سے وہ آپ کی پوزیشن میں تھا، فار ایگزامپل لاسٹ 5 ایئر سے تھا، تو پچھلے 5 سالوں کی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن وہ کرنٹ ریٹ کے مطابق نہیں ہوگی، وہ پچھلے 5 سالوں میں اس مکان کی جو ویلیو تھی اس کے حساب سے آپ نے اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ یہ بھی شریعت نے آپ کو آسانی کی ہے۔ تو یہ تو کچھ کیلکولیشن ہم نے بتا دی کس طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے۔ پروردگار نے اس بات کا ذکر قرآن پاک 10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر بیان کیا، آیت نمبر 60 کے اندر بیان کیا، جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت بھی کی پروگرام کے آغاز کے اندر، انما الصدقات والی آیت۔ تو پروردگار نے بتایا کہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کا مسلمان ہونا شرط ہے، کیونکہ زکوٰۃ صدقات واجبات میں سے ہیں، اور جو صدقات واجبات ہوتے ہیں وہ صرف مسلمان فقیر کو ہی دیے جاتے ہیں، نان مسلم کو نہیں دیے جاتے۔ اب صدقات واجبات کے اندر جیسے کہ زکوٰۃ آ گئی، صدقہ فطر آ گیا، منت کے پیسے آ گئے، نظر کے پیسے آ گئے، کفارے کے پیسے آ گئے، فدیے کی رقم آ گئی، تو یہ سارے صدقات واجبات ہوتے ہیں جو مسلمان مستحق کو ہی دیے جائیں گے، کسی نان مسلم مستحق کو نہیں دے سکتے۔ اچھا، نان مسلم کی مدد کرنے کے لیے اسلام نے کہا تو وہ آپ کے پاس نفلی صدقات ہیں جو آپ اس سے اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی گزر بسر کر سکے۔ تو یہ کچھ صدقات واجبات ہیں۔ تو 8 قسم کے لوگ پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی اور کیٹیگری کی جائے تو بہت آسان ہوگا عوام کو سمجھنے کے لیے کہ سب سے پہلے کس کو زکوٰۃ دیں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کے اندر تلاش کریں کہ کون مستحقین زکوٰۃ کے صف میں آتا ہے۔ اپنے ددیال میں دیکھیں، ننیال میں دیکھیں، اگر آپ کا نکاح ہوا ہے تو اپنے سسرال میں دیکھیں، جو آپ کے قرب و جوار ہیں اس میں دیکھیں، پھر پڑوس میں دیکھیں، پھر تھرڈ پارٹی کو دیکھیں، یعنی کسی مدرسے میں، مسجد کے اندر، وہاں پر زکوٰۃ کی رقم ادا کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں ادا ہو جائے۔ اور اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالیں، کیونکہ جو مال دیا وہ سب پروردگار نے ہمیں دیا اور یہ ہم اس کی راہ کے اندر خرچ کر رہے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مالی اور بدنی تمام عبادات
رب کی رضا کے لیے کریں اور دین کو سیکھ کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک دین کی آگاہی پہنچائیں تاکہ تمام مسلمان صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔